دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اطعموا الطعام، کھلاؤ اور پلاؤ۔ کیسے کھلاؤ، کیسے پلاؤ؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مشرک۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا جاؤ دیکھو ہمارے گھر میں کچھ ہے۔ وہاں سے اطلاع ملی کہ حضرت آج کچھ نہیں ہے۔ دوسرے دولت خانے پر بھیجا تو وہاں سے بھی اطلاع ملی کچھ نہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا کہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی۔ دیکھو غور سے سنو، کبھی ہم ایسے بھی تھے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں۔ آپ خوش ہوئے، کہا لے جاؤ میرے مہمان کو۔ جب گھر پہنچے تو اہلیہ سے پوچھا، کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے جس میں ایک آدمی کھا سکتا ہے، اور میں نے یہ بچوں کے لیے رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، بچوں کو کسی طرح سے سلا دو بھوکا ہی، اور جب یہ روٹی تیار ہو جائے ہمارے سامنے رکھو، ہے یہ ایک آدمی کے لیے کافی، اور ہم ہیں دو۔ اب دو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عرب کا مزاج ہے وہ اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، اور اس کو اعلیٰ درجہ مہمان نوازی کا سمجھا، خود بھی کھائے اور مہمان کو بھی کھلائے۔ اور ہمارے ہاں جو مزاج ہے، ہم مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مگر کھلاتے ہیں مہمان کو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ پچھس تو بروٹ میں پان وقت رہا ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور عرب اس چیز کو آج بھی محسوس کرتے ہیں، ان کے ہاں تکلفات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کی دعوت رد کر دی تو بہت برا مانتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا تو وہاں 2-3 نوجوان عرب نوجوان بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا بٹھایا اور ٹیبل پر بیٹھے تھے ایسے ہی، کہا آپ بھی کھائیے۔ میں نے کہا بس شکریہ جزاک اللہ۔ تو وہ جانتا تھا یہ کشمیری ہے، کہا کل کشمیری خراب، تم کشمیری ایسے ہی ہو، تم ہماری دعوت کو رد کرتے ہو۔ پھر فوراً احساس ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر، مجھے رد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر سیدھا ہو گیا، تو روٹی اٹھا لی، 2-4 لقمے کھا لیے، بس الحمدللہ، پھر وہ خوش ہو جاتے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی دعوت، خود بھی کھاؤ اور دوسرے مہمان کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی ایسا کرنا کہ جب یہ روٹی ہمارے سامنے رکھ دو، اور ہے یہ ایک بندے کے لیے، تو چراغ کی بتی ذرا اس کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دینا اور اتنے میں اس کو بجھا دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا رکھا، دسترخوان بچھایا، ایک لقمہ دونوں نے توڑا، توڑنے کے بعد فوراً اسے کہا بھائی اس میں چراغ میں روشنی ٹھیک کیوں نہیں ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دو۔ اہلیہ محترمہ اٹھی، انہوں نے بہانے سے اس کو بجھا دیا اور انا اللہ پڑھ لیا۔ اب یہ تو نہیں تھا جلدی سے ماچس سے پھر کر لیتے، دوسرے گھر جانا پڑتا تھا، کہا جاؤ اس کو جلا کر لاؤ۔ اب یہ صحابی رسول صرف منہ کو حرکت دے رہے ہیں، اپنے دہان مبارک کو حرکت دے رہے ہیں، کھا نہیں رہے، یہ احساس دلا رہے ہیں اپنے مہمان کو میں بھی تمہارے ساتھ کھا رہا ہوں۔ بچوں نے اور دونوں میاں بیوی نے رات اسی حال میں، پھاقے کی حال میں گزاری اور مہمان کو کھلایا۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، صبح جب یہ تشریف لائے واپس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ کہا اللہ تعالیٰ کو تمہاری رات کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ اور وہ جو بچہ ابھی سنا رہا تھا نا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ بچہتن کھیاوانت چاوان، پان روزان روزدار، فاقگی ہند شکن پاوان، رحمتن لل۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی، دوسروں کو کھلاؤ چاہے خود بھوکے رہو۔ اطعموا الطعام، کھلاؤ اور پھلاؤ۔ صلوا الارحام، رشتے جوڑ دو، رشتوں کو جوڑو۔ آج ہر گھر میں رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اولاد ماں باپ سے خفا، ماں باپ اولاد سے خفا ہے۔ ہمارے پاس حالات آتے ہیں، ایک جگہ 4 بیٹے اور ان کا فیصلہ ہو رہا تھا، ہمارے ایک مفتی صاحب فیصلہ کر رہے تھے، تو اب فیصلہ ہوا جی اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اب آخر میں رہ گئے والدین۔
تو ایک بیٹے سے کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ تمہارے پاس رہیں گے ہم تدنے خرچے. اس کا جواب سنو گے مگر تب قشرس مز دونک ولہ یل یہ شوٹس یہ تراٹ تہ ژھنو تو ورے ژھنو مے. اگر یہ مصیبت بھی ڈالنی ہے میرے سر کو تو ڈال دو جی میں تیار ہوں. ماں باپ کو مصیبت جاننے والا وہ یہ اس امت کا فرد ہے. تم کھلاؤ گے کیا؟ تم تو اس کو مصیبت سمجھتے ہو. یاد رکھو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. کمیٹی والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ مدرسے والے ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں. ان کو بھی روزی مل رہی ہے کمزوروں کی وجہ سے. وہ جو گھر میں کمزور رہتے ہیں ان کمزوروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا دیتے ہیں. وہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں جو کچھ نہیں کر پاتے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم جوانوں کو کھلا رہے ہیں. اور عارفین نے لکھا ہے اگر کوئی اپنے والدین یا بوڑھے ماں باپ سے یا کسی بھی فرد سے یا بیوی سے یوں کہے اگر میں نہ ہوتا بھوکے مر جاتے ہیں بنے آسا پھاکا ہی مری ہو. بنے آسا کہتے ہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے. اللہ تعالیٰ ایسے چیلنج کرتا ہے اللہ کو. اللہ میں نہ ہوتا تم بھوکے رہ جاتے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں روزی کیسے پہنچاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک پتھر پر. دل میں خیال آیا کہ اللہ آپ اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں. روح المعانی نے اس کو بیان کیا 12ویں پارے کے شروع میں. تو حضرت اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ جس پتھر پر کھڑے ہو اس پر اپنا عصا مارو. تو عصا مبارک مارا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس میں سے ایک ٹکڑا اور نکلا. کہا اب اس کو مارو. اس پر ایک ضرب لگا دی اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا. کہا اب اس کو ٹکڑے کرو. اس کے جب ٹکڑے کیے تو ایک کیڑا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا وہ اس میں کھا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے. کہا سبحان ربی العالی، اللہ آپ کی ذات بہت پاک ہے. کہا بس موسیٰ دیکھتے ہی کہہ دیا اب یہ بھی تو سنو یہ کیا رہا ہے. یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی رزقنی ولم ینسانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہاں بھی روزی دی ہے مجھے بھولے نہیں. ایک اللہ کے ولی کے سامنے روٹی آئی وہ باسی روٹی تھی کالج چوٹس. باسی روٹی جب سامنے آئی تو دل میں خیال آیا کہ باسی ہے. فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا میرے بندے یہ نہ دیکھ کہ یہ باسی ہے یا تازہ ہے، یہ دیکھ کہ جس وقت میں روزی تقسیم کر رہا تھا تجھے نہیں بولا. تم کیسے کہہ سکتے ہو والدین کو بنے آسا تو ہی مری ہو پاک ہے. آج تک کوئی مرا ہے پاکا؟ وہ اللہ تو کیڑوں کو کھلا رہا ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک مرد کے بارے میں بھی عورت کے بارے میں بھی. ایک بدکار عورت تھی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس مسلمان تھی باقی سب خرابیاں اس میں تھیں. وہ جا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ گناہی کے لیے کہیں جا رہی ہوگی نا. راستے میں پیاس لگی، کنویں پر اتری، پانی پیا، اوپر آ گئی، گرمی بہت تھی. دیکھا ایک کتا جو ہے وہ مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی سی مٹی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی. اس کو خیال آیا کہ یہ کتا بھی میری طرف پیاسا ہے. واپس مڑی، اپنی خف یا اپنا جوتا نکالا اور اسے اس دوپٹے سے باندھا، پانی نکالا اور اس کو یہ پانی پلایا. جب اس نے پانی پیا تو یوں آسمان کی طرف اس کتے نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اس بندے پر، اس اپنی بندی پر، اور گواہ بنایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے گواہی دی، کہا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. کتے کو پانی پلانے پر تم جنت تو حاصل کر سکتے ہو، ماں باپ کو پانی پلانے پر جنت نہیں مل سکتی ہے. اپنے بڑے بھائیوں کا اکرام کرتے ہوئے جنت نہیں مل سکتی ہے. کیا جنگ ہے، عجیب جنگیں ہیں. ابھی ایک فیصلہ تھا اس میں ہمارے کچھ بڑے بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا. میں بیٹھتا نہیں، میں نے پکڑ لیا زبردستی نے، آپ بھی آ جاؤ. حقیقی بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے امس ابلیس ہستے میں چھن کہاں واٹھی ابلیس ہس اکرام کرون چھو بہتر امسن خود. اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے. کیوں؟ 2 پیڑ کی وجہ سے، 2 حقیر ٹکڑوں کی وجہ سے. اطعموا، کھلاؤ کھلاؤ. پھر دیکھو محبت کیسے بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلا کر لوگوں کو قریب کر دیا. خود بھوکے رہے لیکن لوگوں کو کھلایا پلایا. اور کیسا کھلایا، اللہ اکبر. کئی دن کا فاقہ، لیکن مہمان آتے تھے کبھی سیراب ہو کر نکلتے تھے.
اور اپنے نہیں پرائے سب جو آیا اس کو کھلایا. کھلانے کا مزاج بنائیں. ایک کھلانا تو ہمارا بھی ہے وازوان, اور وہ شادیوں میں وہ تو بربادی ہے, وہ تو تباہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ای العمل افضل, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا ان تشبع کبدا جاعیا, کہ کسی بھوکے جگر کو کھلا دینا یہ سب سے افضل ہے. کسی بھوکے جگر کو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے پرند اور چرند ہو, ان کو کھلانا. دو باتیں ہو گئی. ایک تو ہو گیا افش السلام, سلام پھیلاؤ, اور دوسرا ہو گیا اطعم الطعام, کھلاؤ اور پلاؤ, اور تیسرا فرمایا رشتوں کو جوڑ دو. من وصلک من قطعک وصلتہ, بہترین ہے جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو, تم اس سے جوڑو. اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کو پیدا کیا, اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو وہ رو پڑا اور اللہ کے قدموں میں چمٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محن, کیا بات ہو گئی, چپ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, کیا بات ہو گئی, تم کیوں رو رہی ہو؟ رشتے سے کہا. اس نے عرض کیا کہ اللہ تمہارے بندے مجھے توڑ دیں گے, تمہارے بندے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو خطاب کر کے کہا من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. اپنے رشتوں میں مضبوطیاں پیدا کرو, اپنے بیوی بچوں پر ظلم نہ کرو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبتوں سے رہو. کمی زیادتی کس میں نہیں ہوتی, ہر انسان میں کمی اور زیادتی ہے, لیکن زندگی سیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک عجیب مثال میں سمجھاتا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کچھ آپس میں ہو گئی, کھٹپٹ ہو جاتی ہے, اور جس رشتے میں یہ بھی نہ ہو تو اس میں مزہ بھی نہیں. اچھا مزہ ہے ہم سے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے, تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. وہ ماحول دیکھا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ادھر تشریف فرمائے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرمائے. لگتا ہے دور سے پتہ چلتا نا یہ چیز کیا تھا, ماحول کیا تھا خراب ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ کہا ابوبکر آج ہماری آپس میں کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے. تو فرمایا کہ اچھا کیا بات ہوگی, آپ سنائیں مجھے. کہا ہم تم کو فیصل بناتے ہیں, تم فیصلہ کرو, ہم اپنا سناتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ پہلے بیان فرمائیے اور سچ سچ بتائیے. اور سچ سچ اتنا سننا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے ایک تماچا مارنے لگے. تو حضور نے ایسے ہاتھ کیے, کہا کہ چھوڑو چھوڑو یہ مت کرو. کہا یہ سچ نہ بولیں تو کون سچ بولے گا. تو آپ نے فرمایا ابوبکر تو بس تم نکل جاؤ, ہم خود ہی معاملہ حل کر دیتے ہیں. پھر فرمایا دیکھا ابا کی پٹائی سے کس نے بچایا. دیکھو یہ سکھایا آپ نے. اللہ تعالیٰ قبر پر نور کرے. حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کے اب اس وقت یاد آ گئے مجھے, انہوں نے مجھے ایک دن سنایا, اور یہ بہت گہری بات ہے, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو جو غور سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک عجیب شان ملتی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 9 تھے, 11 تھے, اور کچھ کتابوں میں اس سے بھی علاوہ تھے. فی الحال ہم 11 مان لیتے ہیں. سب سے پہلا نکاح آپ کا ہوا حضرت خدیجۃ اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 40 سال, بعض روایت کے مطابق 45 سال, اور آپ کی عمر کتنی ہے 25 سال, یعنی عین شباب جوانی, اور ادھر سے عین بزرگی, یعنی جوانی ڈل چکی ہے. یہ عمر ہوتی ہے جذبات کی عمر. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو کیسے کچل دیا تھا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا, اعتراضات کرتے ہیں, وہ اگر اس بات کو سنیں تو ان کے سارے مسائل حل ہوں گے. عمر ہے بالکل عین جوانی کی, شباب ہے, لیکن جذبات بالکل فنا کر دیے. کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ریس کا مقابلہ کیا, کہیں ملتا ہے. اب چلیے 4 قدم آگے, عمر آ گئی 50 سال, اور ادھر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
9 साल की उम्र, और 9 साल के बाद फिर कुछ और साल रहे, मान लीजिए 12 साल की उम्र इधर, और अब ये 50 साल। बताओ जी, 50 साल की उम्र में किसी को दौड़ने का मन करता है? कंपटीशन का मन करेगा? मदीना मुनव्वरा में आज भी वो जगह है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा आओ दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ लगाई, दौड़ जब लगाई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आगे बढ़ गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ पहुँचे, कहा आज भी आयशा दौड़ लगाते हैं, कहा जी चलो हज़रत लगाते हैं। अब दौड़ रहे हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सोन मौलवी साहब कुंदे खानदारी से दाव तुली तो ये दिनस हुक्म कुफ्र दरने से सुनून करती है। मैं हाजियों को वहाँ कहता हूँ भाई सुन्नत पर यहाँ अमल करो, मगर कौन करेगा, बुढ़ मायने तमिज दाउन। तो अब देखो यहाँ उम्र दौड़ने की है ही नहीं, लेकिन दौड़ रहे हैं। वहां उम्र दौड़ने की थी, वहीं दौड़े नहीं कहीं। यह है वो जज्बात पर काबू, और यह है वो तरबियत कि इसके साथ कैसे रहोगे और इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारोगे। बीवी उम्र से बड़ी है, कैसे जिंदगी गुजारोगे। बीवी उम्र से छोटी है, कैसे जिंदगी गुजारोगे। हम उम्र है, कैसे जिंदगी गुजारोगे। सबके साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजार कर दिखाया और नमूना बनाया, ये है मेरे रिश्ते, और इन रिश्तों को जैसे मैंने पाला ऐसे तुम पालो। बेटी के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब सफर में निकलते थे आखिर में हजरत फातिमा ज़हरा के पास जाते थे, और जब सफर से आते थे सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ जाते थे। और वाक़ई मामला भी बड़ा अजीब था ना, हजरत फातिमा ज़हरा की शान ही कुछ अजीब थी, कुर्बानियाँ भी बड़ी अजीब थी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ ले गए हजरत फातिमा ज़हरा के यहाँ, और साथ में थे इमरान, एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु, इमरान, हजरत इमरान साथ में है। तो दरवाजे पर पहुंचे तो दस्तक दी, आवाज़ दी होगी फातिमा, पता नहीं अंदर से आवाज़ होगी अब्बू या क्या कहते होंगे, वल्लाहु आलम। कहा बेटी पर्दा कर लो, मेरे साथ एक अजनबी है, इमरान है। ये मस्तूरात बैठी हैं, काश ये भी इस बात को दिल से सुने और तवज्जो से सुने। अंदर की आवाज़ सुनो क्या आ रही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा खिमारुन अस्ततिरु बिहा, मेरे पास चादर नहीं है जिससे मैं सतर छुपा, जिससे मैं पर्दा करूं, मेरे पास इतनी चादर नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी, फोल्ड किया, अंदर फेंक दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दा किया। इतने में हजरत इमरान अंदर तशरीफ़ ले गए, कमरे में बिठाया, वापस तशरीफ़ लाए तो गले से लगाया, चिमट गए और बहुत रोए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब, पहले भूख थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, और आज बीमारी है, दवाई के लिए कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले लगाकर फरमाया, फातिमा खुश हो जाओ, तुमको अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। हमारी औरतों से पूछो ना तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, अगर हाश कुंदोहन मांगी ना नौशे फेरन इनकलाबी तमे दोहन, और हाशती किस चासन माशाल्लाह, अगर नौश नून गो कुंदोहन ज्यादत बस तेल दोहस बुद बुद दप वो तावन दोहस पे में तावन इम दोमी नौश गर एक नौश बनो चाय अथ नून गुम बनो कोड़ चाय अथ नून गुम जरा तेजी पहन एकदम यह कभी चाय बनम ज्यावद्राय फटित ज्यावद्राय यह नौश ते बोजन कमिस नौश युथी लजिस पता यह बनाम कोड़ तो वला वला क्या ना परवाह लगे वन दिखा तो रस ज्यादा पहन गम उसके साथ ये मामला, इसके साथ हशन झगड़ा में दोस्ता गामस मज दोपन अत सह बिचोर कुन माज अच्छा पे यतीम ओसमुत तम रोश माज दोपन यम लड़ाई लागन कर मेन यह सा खानदारिन तो मेन मोज दोपन वारिया लट दोप मे तिम बह कर खुदकशी चलान कहें दो वह बह कर यु लड़ाई लागन कर बहुत मुफ्ती साहब कैसेट अन तो लागन तो वो तानत बयान। रिश्तों को जोड़ो आपस में। मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना लैस मिन्ना, लैस मिन्ना। फरमाओ कि उसने जिठिस इकराम करे, एहतराम करे
और युस न कंसिस शफकत मोहब्बत दिए लैस मिन्ना, उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। यमिस महबूब फरमाए मैं तमिस कहीं रिश्ते तमिस कुस रट पन्नस सत। और आखिरी कथ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोकन वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, कुन कुन सात रात सदिस तथ अन गटिस मज वथन ये सारी शंगित अन्नास नियाम, लुक शंगित, खानदारिन शंगित, बच्चे शंगित, सोरे घर आरामस मज शंगित, वत कर वजू और जाय नमाज बिछा और 2 गर्म आंसू 2 कतरे आंखों से निकाल ले। अल्लाह ताला कहते मेरे बंदे मुझे तेरे ये आंसू इस कायनात से भी महबूब है, बड़ी कदर है अल्लाह के यहाँ इन आंसुओं की, इन कतरों की। लिहाजा तहज्जुद की आदत डाल दे। जब तहज्जुद की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज कभी नहीं छूटेगी। और तलबाए किराम ये तहज्जुद की नीयत से 2-4 रकात सोने से पहले पढ़ लिया करें। इनकी तहज्जुद तो वही है क्योंकि ये तो रात पर पढ़ते ही रहते हैं। आरिफीन फजर गसन सुबह तहज्जुद टाइम अल्लाह ताला फरिश्तन वन गस मियोन हु बंद तुलुक। मुझे इनका रोना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इनका रोना, उठाओ इनको। तवे इंसानस बासन दपान तज मे हेचोन तहज्जुद अथ गन तो अचानक जन आव मे कुस तान तम कोरस बह बेदार हम तमंग गई वोट हिश दरवाज गो ये ठास यह क्या अल्लाह कहते हैं इनको उठाओ। एक तबके के बारे में कहते हैं अगर वथन तो जाने, अगर शंथी रोजन तो परवाह क्या बिचार रात से 12 बजे तक पार याद, 1 बजे तक पार याद कर वन पे 1-2 घंटन निंदर, अगर वथन तो ठीक, अगर न वथन कोई अरज। और एक तबके के बारे में कहते हैं इस वक्त इनको उठाना नहीं, मुझे इनका अपने सामने इस वक्त आना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं हम उसमें दाखिल ना हो। यमन 4 पे करो इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश, बित कर कोशिश तो करो कोशिश। अल्लाह ताला दिन में अमल करने तौफीक, तहती दिन अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल